بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ ثلاثی مزید فی میں۔ ثلاثی مزید فی میں ماضی مجہول ثلاثی مجرد کے ماضی مجہول کے وزن فعلہ کو بنیاد بنا کر بنایا جاتا ہے۔ اس کی دیکھیں کون سی کنڈیشنز ہیں۔ سب سے پہلے پہلا کلمہ مضموم کر دیں گے اور عین اور لام کلمہ الا کے وزن میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، یعنی عین کلمے پر زیر آ جائے گی اور لام کلمہ زبر رہے گا۔ پھر صیغے میں اگر کوئی ساکن ہے تو اس کو برقرار رکھیں گے، اور اگر کوئی حرکت فتح ہے تو اس کو دمہ میں بدل دیں گے۔ پھر جن صیغوں میں فا اور عین کلمے کے درمیان الف ہو اسے واو سے بدل دیں گے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس میں یہ چاروں کنڈیشنز ہی ہوں، ہو سکتا ہے یہ پہلی کنڈیشن اور یہ کنڈیشن ہو، یہ کنڈیشن اور یہ نہ ہو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے الفاظ میں مشتمل ہے۔ سب سے پہلے باب افعال کا لیتے ہیں، افعلا۔ اب اس میں پہلی کنڈیشن ہے کہ پہلے کلمے کو مضموم کر دیں، تو اس کو حمزہ کو مضموم کر دیا جائے گا، اور عین اور لام کلمہ الا بن جائے گا تو یہ عین پہ کسرہ آ جائے گی۔ اس کے بعد صیغے میں ساکن کو برقرار رکھیں گے تو یہ فا پہ ساکن برقرار رہے گا۔ بس یہ تمام الفاظ پہ ایکشن ہو گیا، باقی یہ کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں ہوگی۔ یہ بن گیا اف ایلا، اف ایلا۔ یہ پہلا کلمہ مضموم ہو گیا، پہلا کلمہ مضموم ہو گیا، عین اور لام کلمہ الا بن گیا تو یہ الا بن گیا۔ اب صرف فا بچا، تو یہ ساکن ہے، اس پہ تو اس ساکن کو برقرار رکھنا ہے، باقی یہ دو کنڈیشنز اس میں اپلائی نہیں ہوں گی۔ تو افعلا سے یہ اف الا بن گیا۔ دوسری کنڈیشن دیکھیں، تفاعلا، اس پہ بھی یہ کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو یہ بنے گا تفوعلا۔ پہلا کلمہ اس پہ دمہ لانا ہے، جن پہ زبر ہے جن کلموں پہ اس پہ پیش لانا ہے۔ فا اور عین کلمے کے درمیان الف ہے تو یہاں پہ واو آ جائے گا، عین کلمے پہ زیر آ جائے گی اور لام کلمے پہ زبر رہے گی، تو یہ بن گیا تفوعلا۔ اچھا، یہ الف کو واو میں اس لیے کنورٹ کیا ہے کہ یہ اس کو پھر ہم، چونکہ فا پہ واو آ گیا ہے، فا پہ پیش آ گیا ہے تو اس کو پڑھا نہیں جا سکتا تھا، تو اس لیے یہ مجبوری تھی کہ اس کو واو میں تبدیل کیا جائے۔ تیسرا دیکھتے ہیں استفعلا۔ یہاں بھی وہی کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں، پہلے کلمے کو دمہ دے دیتے ہیں، یہ ساکن ہے اس کو برقرار رکھیں گے، اس کے بعد یہ تا ہے اس پہ فتح ہے تو اس فتح پہ پیش آ جائے گا، پھر یہ فا ساکن ہے تو فا ساکن ہی رہے گا، اور عین اور لام پھر یہ عین پہ زیر اور لام پہ زبر، تو اس طرح سے استفعلا استفعلا۔ اب ہم تمام باب کو، جتنے بھی 8 باب ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ماضی معروف، یہ باب ہم ان کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے، باب افعال کا افعلا، اس طرح سے یہ سارے پہلے صیغے ہیں، فعلا، فعلا، تفعلا، تفعلا، افتعلا، انفعلا، استفعلا۔ اب اس کا مجہول یہ ہم دیکھ چکے ہیں، افعلا۔ فعلا میں وہی کنڈیشن اپلائی کر دیں گے، فعلا بن جائے گا کیونکہ سب سے پہلے کلمے پہ ہم نے پیش لانی ہے۔ تیسرا ہے فعلا، یہ بن جائے گا فعلا، فا کلمے پہ پہلے کلمے پہ پیش آ گئی، اور یہ فا اور عین کے درمیان میں الف ہے تو یہ واو آ جائے گا، اور الا اسی طرح رہے گا۔
اس طرح تفعل وہی ساری کنڈیشنز اپلائی کرتے ہوئے یہ تفعل بن جائے گا، اور تفاعل اس طرح سے تفوعل بن جائے گا، افتعل افتعل بن جائے گا، انفعل چونکہ یہ فعل لازم ہے اس لیے اس کا مجہول نہیں بنے گا، استفعل استفعل۔ تو اس طرح سے یہ آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے ماضی معروف سے یہ ماضی مجہول بن گیا ہے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔